اللہ اکبر۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے 4866۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرما، مجھے وصیت فرما، کوئی بات مجھے سمجھائیں جو میں پلے باندھ لوں تو میری زندگی خیر سے گزر جائے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑی کامیابی کی جو شے ہے، فرمایا تقوی اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ متقی ہو جاؤ۔ سادے لفظوں میں اس کا ترجمہ، بڑی لمبی چوڑی اس کے اندر تعویلات کی ضرورت نہیں ہے، بڑی سادی سی اس کی جو وضاحت ہے وہ یہ کہ شک شبے والی شے چھوڑ، شک شبے والی شے چھوڑ، جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ صحیح ہے وہ پکڑ لو، جس کے بارے میں شک پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دو، تو فرمایا تم متقی ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم متقی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام میں خوبصورتی اور زینت پیدا فرما دے گا۔ جو کام کرو گے وہ خوبصورت ہوگا اور وہ تمہارے لیے عزت کا سبب ہوگا۔ کیا اختیار کرو؟ تقوی۔ سارے اولیاء کرام دیکھ لیں، 1400 سالہ تاریخ، تقوی کے بغیر کوئی بھی ولی اللہ نہیں بنتا، تقوی کے بغیر، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معیار کو اتنا سٹینڈرائز کر کے بیان کیا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک لباس بھی پہن لیا جس میں حلال شے نہیں تھی، سارا حلال تھا، ایک درہم حلال نہیں تھا، تو فرمایا جب تک وہ تیرے جسم کے اوپر رہے گا تیری عبادت ہی قبول نہیں ہوگی۔ جن کی عبادتیں قبول ہیں، جو خود اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا سہنا، ان کی نگاہ، ان کی گفتگو، ہر شے تقوی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی۔ حدیث شریف بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بندہ ایسے ہاتھ بلند کر کے یا رب یا رب یا رب کی صدائیں بلند کر اکھاڑ رہا ہے، بال اس کے گردآلود ہیں اور جسم کے اوپر اثرات ہیں کہ اس نے بڑا سفر کیا، کس چیز کے لیے؟ اللہ کی تلاش، اللہ کو یاد کر رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پکارتا رہے، اللہ اس کی کوئی نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ اس کی، حالانکہ اسلام نے ہمیں سمجھایا کہ بندہ ایک دفعہ اللہ کو کہے نا یا ربی، تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتا ہے یا عبدی۔ وہ کہتا ہے میرے رب، اللہ کہتا ہے وہ میرے بندے، وہ میرے بندے کیا چاہیے تجھے، مانگ تو صحیح نا۔ لیکن ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کے اور لمبے لمبے سفر کر کے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن اس کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ اس کی حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام۔ فرمایا کھاتا حرام ہے، پیتا حرام ہے، لباس حرام ہے، ہر شے اس کے اوپر حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کیسے سنے؟ تو جن کی اللہ باتیں سنتا ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار محبت فرماتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ تقوی کے اعلیٰ معیار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے تقوی کیا ہے، اور جب انسان متقی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی رحمت برستی، مجدد پاک پہ برسا کرتی تھی۔